السلام علیکم. میں آپ کی آواز بن کے آئی ہوں وائس آف فاطمہ میں، آپ کی آواز فاطمہ کے ساتھ. اور آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہتی ہوں وہ یقیناً آپ سب کو بہت پسند آئے گا. اور وہ بات ہے جو ہمیں ہر کوئی کہتا ہے، ہم ہر طرف سنتے ہیں. اور یقین جانیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اس بات کو جس انداز سے میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں وہ یقیناً ایک نئی ٹیکنیک ہوگی. اور میں امید کرتی ہوں جس طریقے سے میں آپ کو بات سمجھاؤں گی وہ بات نہ صرف آپ لوگوں کی سمجھ میں آئے گی بلکہ آپ اس بات کو انجوائے بھی کریں گے. اب میں اپنے جذبات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اپنی پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ آئی ہوں. جیسے آپ لوگوں نے میرا ساتھ میرے سفر میں دیا ہے، میں امید کرتی ہوں میں آپ لوگوں کا ساتھ دے سکوں آپ کے سفر میں. تو آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہر بندے نے سنا بھی ہوگا اور یقیناً آپ کو ہر کوئی کہتا بھی ہوگا. وہ یہ ہے کہ صبر. وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ جو زندگی کی کتاب ہے یہ کتاب بھی ایک عجیب کتاب ہے. یہ زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی ایک عجیب کتاب ہے. کہیں یہ حسین سا باب ہے اور کہیں یہ جان لیوا عذاب ہے. تو یقین کریں اس ٹاپک کو آپ کو بتاتے ہوئے میں آپ لوگوں کو خود بھی ایک بات بتانا چاہوں گی کہ صبر کے بارے میں صرف وہی بات کر سکتا ہے جس نے صبر کیا ہو. اور صبر کسے کہتے ہیں کہنے کے لیے یہ بہت 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 آسان ہے. آپ صبر کیجئے. کسی کے پاس بھی آپ جائیں گے، کوئی بھی دکھ آپ اس کو سنائیں گے نا تو وہ آپ لوگوں کو یہ کہیں گے صبر کریں میری بہن، صبر کریں. تو میری بہن یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. یہ وہ کام ہے جو کہنے والا جب ہمیں کہتا ہے نا کہ صبر کیجئے تو یقین جانے اس کے لیے 2 سیکنڈ کی بات ہے، لیکن جس کے لیے یہ صبر کرنا ہوتا ہے نا اس کے لیے بہت مشکل کام ہے. تو آپ کو میں بتاتی ہوں کہ جب ہم کسی بھی تکلیف کا سامنا کرتے ہیں نا تو ہمارے پاس 2 راستے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہم صبر کر لیں، دوسرا یہ ہم مایوسی کا شکار ہو جائیں، چیخیں چلائیں. اور یہی وجہ ہے انزائٹی، ڈپریشن، مایوسی اور ایون کے سوسائڈس یہ اٹیمپٹس ہوتی ہیں. اور لڑکیوں کے معاملے میں یہ کہوں گی کہ جب بھی ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو لڑکیوں کو اسپیشلی کہا جاتا ہے یار صبر کرو، صبر کرو، تم لڑکی ہو، تم نے صبر کرنا ہوتا ہے. لیکن صبر لڑکی لڑکے دونوں کو ہی کرنا پڑتا ہے. یقین کریں صابر بندہ، قرآن پاک میں بھی اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والے کے ساتھ میں ہوں صبر کرنے والے کے ساتھ. اگر ہم صبر نہیں بھی کرتے نا تو یقین جانیے ہوتا پھر بھی وہی ہے، کرنا ہی پڑتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں. اس کی مثال یہ ہے، ایک درخت دیکھتے ہیں ایک درخت ہم لوگ دیکھتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے اس درخت پہ بہار آتی ہے، اس پہ پھل لگتے ہیں، اس پہ پودے لگتے ہیں. لیکن جو خزاں کا موسم آتا ہے اس کے تمام پتے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. جب اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں نا، ایون کہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس کے تمام پتے جھڑ جاتے ہیں اور ٹہنیاں باقی رہ جاتی ہیں. اگر وہ وقت درخت کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ درخت کو مایوس ہو کے اپنی جڑیں چھوڑ دینی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اتنی بہار دیکھی، اتنا سب کچھ دیکھا، اس پہ خزاں آ گئی، اس کے پتے بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے. لیکن وہ دھوپ بھی برداشت کرتا ہے، وہ سختی بھی برداشت کرتا ہے، وہ آندھی بھی برداشت کرتا ہے، وہ تیز بارش بھی برداشت کرتا ہے اور وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے. پھر وقت آتا ہے، دوبارہ بہار آتی ہے، اس پہ کونپلیں کھلتی ہیں، اس پہ پتے آتے ہیں، اس پہ پھل لگتے ہیں. اور یقین جانیے یہ درخت ہمیں وہ سبق دیتا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا صبر کر جائیں تو یقین کریں صبر ایسی بڑی طاقت ہے جو چٹانوں کو بھی ریزہ کر دیتا ہے. میرا وعدہ ہے آپ سے، میں نے اپنی زندگی میں سوائے صبر کے کچھ نہیں کیا. اور یقین جانیے جب مجھے کہا جاتا تھا تو اس وقت مجھے ایسے لگتا تھا کہ کہنے والے کے لیے کتنا آسان ہے، کتنے آسان لفظوں میں ہمیں کہہ دیتے ہیں صبر کرو صبر کرو. ہماری جگہ پہ آ کے 2 دن گزارا کر کے دکھائے نا تو ہم جانے کہ صبر کی قیمت کیا ہوتی ہے. لیکن وقت نے اس کا اجر دیا ہے. جب آپ خاموش ہوتے ہیں نا تو قدرت آپ کا ساتھ دیتی ہے. یقین جانیے قدرت آپ کا ساتھ دیتی ہے. بس آپ نے ہمت نہیں چھوڑنی اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. کبھی بھی نا امید نہیں ہونا اور صبر کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا آپ نے.
صبر آپ کو اس جگہ پہ پہنچا دے گا جہاں پہ آپ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. یقین جانیے صبر آپ کو اس جگہ پہ پہنچا دے گا جہاں پہ آپ لوگ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. جو لوگ اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے ہیں، بہت سے کام ہم کرتے ہیں، ادھر ہاتھ ڈالا ادھر ہاتھ ڈالا، سوائے مایوسی کے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. لیکن سم ٹائم اسی مایوسی میں سے اتنی امید نکلتی ہے نا. کبھی آپ دیکھیے گا جتنی مرضی تکلیف ہوگی نا، ایک دن کا جو ٹائم سینیریو ہے نا وہ 24 گھنٹے کا ہے. 24 گھنٹے سے زیادہ دن نہیں ہوتا. اور جیسے ہی وہ 24 گھنٹے گزرتے ہیں نا، تکلیف کام ہونی شروع ہو جاتی ہے. 24 گھنٹے گزرتے ہیں، تکلیف کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور میری بات کا یقین کریے، جو آپ کی زندگی کی تاریکی ہے نا، جیسے رات بہت تاریک ہوتی ہے، جس طرح وہ تاریک ہوتی ہے نا، اس رات کی جو صبح آتی ہے نا وہ اتنی زیادہ روشن ہوتی ہے. اور جتنا لمبا آپ سفر کریں گے نا، جتنا لمبا آپ صبر کریں گے، اس کا پھل اتنا ہی میٹھا ملے گا، اتنا ہی فروٹفل ہوگا اور اتنا ہی لانگ لاسٹنگ ہوگا. کسی کو اس کے صبر کا اجر اس کے نیک اولاد کی صورت میں ملے گا، کسی کو صحت کی صورت میں ملے گا، کسی کو کسی نہ کسی صورت میں ضرور ملے گا. میں اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ آپ لوگ صبر کریں اور اللہ پاک آپ کو اس کا اجر نہ دے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ سچے دل سے صبر کیجئے اور یقین کیجئے کہ آپ کا صبر اللہ ضائع نہیں کرے گا. اللہ کبھی کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، وہ کسی کا صبر ضائع نہیں کرتا. اور یقین جانیے یہ وہ پھل ہے، جب آپ اس کو کھائیں گے نا تو آپ خود کہیں گے کہ فاطمہ نے صحیح کہا تھا. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ میرا ساتھ بھی دیں گے اور میرے چینل پہ آپ کو اس قسم کی موٹیویشنل چیزیں ملتی رہیں گی. اور جب آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، تھوڑا سا مشکل ہوگا، نہیں کہتی آسان ہوگا، کیونکہ میں نے اس چیز کو فیس کیا ہے کہ انسان صبر کی لمٹس بھی چھوڑ دیتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو ہر طرف نا امیدی نظر آتی ہے. لیکن جب آپ اس کو کنٹینیو کریں گے نا تو آپ کی ذات کا خاصہ بنتی جائے گی. آپ خود کہیں گے کہ فاطمہ آپ سچ کہہ رہی تھی. اور مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، کیونکہ یہ میری آواز ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ آپ مجھے بتائیں گے اپنی براڈ کاسٹ، اپنے میسیجز کے تھرو میری براڈ کاسٹ میں، تاکہ ہو سکتا ہے مجھے بھی آپ لوگوں سے کچھ سیکھنے کا موقع ملیے. تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اسٹے ٹیون فور دا موسٹ انفارمیٹو اور آپ کے لیے بینیفیشل ویڈیوز کے ساتھ آتی رہوں گی آپ کی بہن فاطمہ.